بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نگاہ عنایت سے آج ہم صوفی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ یقیناً یہ بہت ہی عالی شان پروگرام اور نیا پلیٹ فارم ہے کہ سرکار کی ہی مدحت جو ہے وہ انسان کے ایمان کی جان ہے اور ایمان کی اصل ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا، بلکہ اس کو تو ایمان کی اصل قرار دیا اور اس ترتیب سے خالق کائنات نے اس کو بیان فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پہ۔ اس کے بعد آگے پھر کیا کرو؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پہلے کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، وہاں وحد کی ضمیر لائی کہ میرے حبیب کی عزت بھی کرو، تکریم بھی کرو، تعظیم بھی کرو۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ جس طرح ایمان لانے میں تم اللہ پہ بھی ایمان لاؤ اور رسول اللہ پہ بھی ایمان لاؤ، آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی بھی تعظیم کرو اور رسول اللہ کی بھی تعظیم کرو، آگے کہا کہ رسول اللہ کی عزت کرو، توقیر کرو، تعظیم کرو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ کی تعظیم، عزت، ناموس، آپ کی تعریف، مدحت حقیقت میں اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ گویا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کو اپنی تعریف بنا دیا، اپنے حبیب کی عزت کو اپنی عزت بنا دیا، اپنے حبیب کی تعظیم کو اپنی تعظیم بنا دیا۔ یہ واضح کر دیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ بندہ مومن ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی قاعدہ بنایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تم ایمان لاؤ اللہ پہ۔ صرف اللہ پہ ایمان لانے سے نجات ہوتی تو آگے خالق کائنات آگے نہ فرماتا ہے، بلکہ آگے خالق کائنات نہ فرمایا وَرَسُولِهِ، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ ایمان کا دار و مدار دونوں چیزوں پہ ہے، صرف توحید سے ہی ایمان مکمل نہیں ہوتا، جب تک انسان رسالت کی گواہی نہیں دیتا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو خالق کائنات نے اس کو اس ترتیب سے بیان فرمایا کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے، سرکار کی تعریف کرنے کے لیے، مدحت کرنے کے لیے، آپ کی تعظیم کرنے کے لیے، آپ کی عزت کے لیے پہلے عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، اور اس کا اوپر بیان فرمایا کہ تم اللہ پہ بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لاؤ۔ یہ ہو گیا عقیدہ کہ مسلمان ہونے کے بغیر تم حق نہیں ادا کر سکتے تعظیم مصطفیٰ کا، مدحت مصطفیٰ کا، تم حق نہیں ادا کر سکتے تعریف مصطفیٰ کا۔ تو پہلے ایمان ہے، اور ایمان کے بعد سرکار کی عظمت ہے، سرکار کی عزت ہے، سرکار کا مقام ہے، ناموس ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد تم میری پاکی بیان کرو، صبح و شام میرا ذکر کرو، میری پاکی بیان کرو۔ تو پہلے ذکر کو نہیں رکھا، ایمان کے بعد عزت رسول کو رکھا، مدحت رسول کو رکھا،
ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو رکھا، اس کے بعد اعمال کو رکھا۔ اب پتہ یہ چلا کہ ایمان کے بغیر سرکار کی محبت اور عشق کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، کہ جن کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں، جو ایمان سے محروم ہیں، انہیں ہم کس طرح عاشق رسول کہہ سکتے ہیں، کس طرح انہیں ثناخوان مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں؟ وہ چاہے جتنی بھی منقبتیں پڑھتے رہیں، لیکن شروع میں جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے، وہ یہی ہے کہ پہلے ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان ہوگا تو اس کے بعد اگلا درجہ ہے مدحت رسول کا، اس کے بعد اگلا درجہ ہے عظمت مصطفیٰ کا، اس کے بعد درجہ ہے تعظیم مصطفیٰ کا۔ سب سے پہلے درجہ ایمان کا ہے کہ پہلے ایمان ہو، اس کے بعد تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہوگی، اور اس کے بعد عمل کا درجہ ہے کہ عمل کی قبولیت کب ہوگی۔ جو انسان عشق مصطفیٰ سے خالی ہو، سرکار کی محبت سے اس کا دل خالی ہو، وہ چاہے ساری ساری رات نوافل پڑھتا رہے، ساری رات وہ سجدوں میں گرا رہے، ساری رات وہ گڑ گڑا کے رب کی بارگاہ میں روتا رہے، تو عبادت قبول اس وقت ہی ہوگی جب دل میں تعظیم مصطفیٰ ہوگی، جب زبان پہ مدحت مصطفیٰ ہوگی، جب اس کی زبان سرکار کی تعریف سے تر رہے گی۔ اس وقت اس کا ذکر بھی اسے فائدہ دے گا، اس کی نماز بھی اسے فائدہ دے گی، اس کا پڑھنا پڑھانا، اس کا بیٹھنا اٹھنا، سب کچھ اس وقت فائدہ دیں گے جب اس کی زبان پہ سرکار کی نعت ہوگی، سرکار کی مدحت ہوگی، سرکار کی تعریف ہوگی، اور دل میں سرکار کے پیار اور محبت ہوگا، تو اس وقت اسے یہ چیزیں فائدہ دیں گی، عبادت اسے فائدہ دے گی، اس وقت اسے ذکر کرنا، صبح و شام گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا، یہ سب چیزیں اس وقت فائدہ دیں گی جب دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شمع روشن ہوگی۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان، ایمان کے بعد ہے سرکار کی عزت، سرکار کی ناموس، اور اس کے بعد ہے اعمال صالحہ۔ اب اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کتنی ضروری ہے اور کس حد تک ضروری ہے، اور اتنی بڑی بارگاہ کا ادب کتنا ضروری ہے۔ کیا یہ ہر کسی کے بس کی بات ہے کہ جس نے اٹھ کے کبھی زندگی میں اپنے چہرے پہ سرکار کی سنت نہ سجائی ہو، جو روزانہ صبح صبح اٹھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنتوں کے قاتل ہوں، جنہوں نے اپنے سر پہ کبھی امامہ سنت سمجھ کے نہ باندھا ہو، داڑھی شریف کو وہ عیب سمجھتے ہوں، تو وہ بندہ اٹھ کے سرکار کی تعریف کرنے لگ پڑے، وہ اٹھ کے کہے کہ میں بھی مدحت مصطفیٰ کرنا چاہتا ہوں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ آداب ہے، اس کا کوئی طریقہ کار ہے۔ جس ہستی کی تعریف کرنی ہے اس کا پیار دل میں، اس کی محبت دل میں ہونی چاہیے، اس کا عشق دل میں ہونا چاہیے۔ جب دل میں محبت اور عشق اور پیار ہوگا، پھر محب اپنے محبوب کی تعریف کرے گا، تعریف زبان پہ کرے گا تو اس کا چہرہ گواہی دے گا کہ واقعی ہی اس کو اپنے محبوب سے بڑا پیار ہے، کہ اس کا چہرہ اپنے محبوب کے چہرے کے تابع ہے، اس نے اپنے آپ کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں ڈھالا ہوا ہے، اس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہے، اس کے سر پہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ نعت ادب کے دائرے میں رہ کے پڑھتا ہے، یہ نعت خوانی، یہ مذاق نہیں، یہ شغل نہیں۔ آج ہم نے اس کو بہت ہلکا سمجھ لیا، جس کا جی چاہتا ہے اسے پتہ نہیں کہ میں نے لباس کیسا پہننا ہے، گفتگو کیسی کرنی ہے، میں نے بولنا کیسے ہے، میرے سامنے علماء کی قدر کیا ہے، جو دن رات دین کا کام کریں ان کے ساتھ لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، سرکار کی بارگاہ میں جو کلام پڑھیں وہ کلام کسی محقق، کسی محدث کا لکھا ہوا ہو۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ اٹھ کے شروع کر دیتا ہے، اور جس انداز سے اور جو منہ پہ آتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس شعر میں شریعت کا پاس ہے یا نہیں، یا شریعت کے قوانین کی دھجیاں تو نہیں اڑ رہی۔ اس طرح نعت خوانی نہیں ہوتی ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے سارا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت خوب سکھایا کہ اتنا آسان نہیں ہے سرکار کے نام کی نعت پڑھنا، ثنا خوان بننا، کا ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام پاک گفتن کمال بے ادبیست۔ کا عشق والوں کا تو یہ مقام ہے کہ سرکار کی نعت پڑھنی ہو تو اس کا ادب کتنا ہے، اس کا احترام کتنا ہے، اس کے لیے بندے کو تیار کتنا ہونا چاہیے۔
اقبال کہتے ہیں میں تو اس لائق نہیں اپنے آپ کو سمجھتا۔ وہ بندہ جو دن رات اپنے حبیب پہ درود و سلام پڑھنے والا ہے، وہ کہتے ہیں میں اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں اپنی زبان کو 1000 بار عرق گلاب سے دھو کے بھی نام محمد لے سکوں۔ فرمایا میری زبان اس قابل ہی نہیں ہے، میں 1000 بار بھی عرق گلاب سے دھوں تو پھر میں قابل سمجھوں کہ اب قابل ہو گئی ثنا خوانی کے، اب قابل ہوگی نعت کے۔ فرمایا یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی گستاخی ہے، کیونکہ ان کا مقام بہت بڑا بلند ہے، ان کا مقام بڑا رفیع ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بڑے مرتبے دیے ہیں۔ اور آگے چلتے جائیے، جتنے اکابرین کو دیکھیے، ہمارے اکابرین شروع سے ہی اس کا درس دیتے رہے، اور شروع سے ہی ہمارے اکابرین نے سبق پڑھانا شروع کیا کہ زندگی کا مقصد ایک ہے، وہ ہے سرکار سے محبت، الفت، چاہت، دل میں عشق۔ اگر دل میں عشق ہے تو سرکار جو دین لے کے آئے ہیں اس سے بھی پیار ہے، دل میں عشق ہے تو سرکار جو نماز کا تحفہ لے کے آئے ہیں اس سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو تو عشق صرف یعنی اس انداز سے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگوں کو نظر آئے یہ سرکار کا ثنا خوان ہے، یہ سرکار کی نعت پڑھنے والا ہے، اس کے اندر سے سرکار کے عشق کی خوشبو آتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں یہ اچھا غلام محمد ہے صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ جن کی نعت پڑھتا ہے ان کی سنت کو قتل کر کے اسٹیج پہ بیٹھا ہے، جن کی نعت پڑھتا ہے ان کی پیاری سنت داڑھی مبارک کو منڈوا کے کٹوا کے بیٹھا ہے، جن کی نعت پڑھتا ہے ان کی سنت امامہ شریف کو اس نے اتارا ہوا ہے، جن کی نعت پڑھتا ہے ان کے طور طریقے سے ہٹ کے یہ اسٹیجوں پہ آتے ہیں، جن کی نعت پڑھتا ہے انہوں نے تو کہا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ ساری رات انہوں نے یہی سمجھ لیا۔ آج بہت بڑا المیہ ہے کہ جن لوگوں کو نعت کا پتہ نہیں کہ نعت کہتے کسے ہیں، وہ بھی اس شعبے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، طرح طرح کے لباس پہن کے، انہیں دیکھ کے تو شرم آتی ہے کہ انہیں ثنا خوان مصطفیٰ کہیں، جنہیں اس بارگاہ کے ادب کا یہ پتہ نہیں، احترام کا پتہ نہیں۔ تو عوام اہل سنت سے بھی اپیل ہے کہ آپ نے نعت سننی ہے تو اس سے سنیں جس کے منہ پہ داڑھی ہو، جس کے سر پہ امامہ ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا سنت مصطفیٰ کی عین مطابق ہو۔ آپ کے سامنے ہے وہ ثنا خوان بھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنتیں بھی سجاتی ہیں، جو نمازیں بھی پڑھتی ہیں، جو درود بھی پڑھتی ہیں، بیٹھ کے اپنے حبیب کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کل ہر کوئی ماڈرن نعت خوانی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ فلاں کو بلاؤ، وہ اس انداز سے اپنے گلے کو چلاتا ہے، اس انداز سے اتنے راگ لگاتا ہے، فلاں کو بلاؤ، اس کا ڈیزائن ایسا ہے، وہ کپڑے ایسے پہنتا ہے، وہ اس طرح پیسے لیتا ہے، فلاں کو بلاؤ، وہ اسٹیج پہ بیٹھ کے ہماری اچھی تعریف کر دے گا، ہماری بلے بلے ہو جائے گی کہ ہم نے بڑی محفل کرائی ہے۔ بھائی یہ سارے خیالات چھوڑیں، آپ محفل نعت کے آداب سیکھیں کہ آداب کیا ہیں۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ آج جس مہمان کو ہم بلا رہے ہیں، جس کو بٹھا رہے ہیں، واقعی ہی اس کے دل میں سرکار کی تڑپ ہو، اس کے دل میں سرکار کا عشق ہو، سرکار کا پیار ہو، واقعتاً ہی وہ سرکار کے نام پہ جانے دینے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ جب اسے کہیں تنہائی میں دوستوں میں بیٹھ کے آپس میں بیٹھے ہوئے کہیں کہ نعت پڑھو، وہ کہے کہ میرا گلا خراب ہے میں نہیں پڑھ سکتا۔ اگر اسی کو اسی وقت کسی محفل کی آفر آ جائے جہاں اسے پتہ ہو کہ اب میرے اوپر نوٹوں کی بارش ہوگی تو فوراً گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے ہم نے بائک اور ایسے نعت خوانوں کو ہے جو امام احمد رضا فاضل بریلی کے فکر پہ چلتے ہیں، جو عشق و مستی میں آپ کا کلام پڑھتے ہیں، جو محقق اور مستند علماء دین کے کلام پڑھتے ہیں، جو صوفیاء کے کلام پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے ان کو پروموٹ کرنا ہے جن کی وجہ سے ہمارے دین کا وقار ہے، جنہیں لوگ دیکھ کے کہیں واقعی یہ نبی کا غلام ہے، یہ جن کی تعریف کرتا ہے، یہ ان کے
کہے ہوئے حکم پہ کتنا چلتا ہے. اس نے امامہ باندھا ہے ان جیسا، اس نے داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، یہ ان کے حکم پہ نمازیں پڑھتا ہے، یہ ان کے حکم پہ جب ان کی ناموس کا وقت آتا ہے، جب ان کی ناموس پہ جان دینے کا وقت آتا ہے تو یہ ثنا خان سرے میدان ہوتا ہے، کندھے سے کندھا ملا کے چلتا ہے. اب ہمیں ایسے نعت خوانوں کی ضرورت ہے اور دوسروں سے بائیکاٹ کی اشد ضرورت ہے. روزانہ طرح طرح کے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں یہ کلام کون سا ہے اور کس جگہ پڑھنا ہے، کون سا شعر کس جگہ پڑھنا ہے. آئے دن نئے فطروں کے دروازے کھل جاتے ہیں، نئے نئے سوالات جنم لیتے ہیں. فلاں نعت خواہ نے یہ کہا، فلاں نقیب نے. تو اس وقت ہی یہ طے کر لیا کرو کہ ہم نے کس کو بلانا ہے، کس کو بٹھانا ہے یا کس کو نہیں بٹھانا. تو آج یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ نعت خان بھی جو کلین شیپ ہو وہ بیٹھ کے اب پچھلے کئی دنوں سے انہوں نے طوفان بدتمیزی اٹھایا ہوا ہے، جن کو علم کی ہوا تک نہیں لگی، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار سے کافی پریشان تھے. ان لوگوں نے بھی روافظ کی شرارت پر جو انہوں نے علماء حق کے بارے میں کی، جو شرارت انہوں نے اہل سنت و جماعت کے بارے میں کی، دنیا کائنات میں اہل بیت سے محبت ہی صرف سنی کرتے ہیں، دوسرے تو دھوکہ دیتے ہیں. سنی ہی کا وہ سینہ ہے جس میں اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہر. تو جب انہوں نے طوفان بدتمیزی کیا، کھڑا کیا، اور تو اور رہے نعت خان نقیب حضرات اور 12 تقریریں یاد کر کے تقریریں کرنے والے خطیب حضرات اور جہل پیر اس طرح نکلے، اس طرح بلوں سے نکلے جس طرح ان کی بلوں میں کسی نے پانی ڈال دیا، آپ تڑپ کے باہر نکلے ہیں. تو جب معاملہ ناموس رسالت کا آتا ہے، جب معاملہ ختم نبوت کا آتا ہے، جب ویسٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خاکے شائع کرتا ہے، جب ویسٹ ویڈیو بناتا ہے، اس وقت یہ لوگ کہاں سوئے ہوتے ہیں؟ جس وقت اس ملک پاکستان میں ناموس رسالت پہ پہرے دیتے ہوئے سڑکوں پہ علماء اہل سنت پہ لاٹھی چارج ہوا، جب سڑکوں پہ علماء پہ گولیاں چلی، اس وقت یہ نام نہاد محبین کہاں سوئے ہوتے ہیں؟ جب باری آتی ہے صحابہ کی عظمت کی، جب باری آتی ہے تاجدار صداقت کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے دفاع کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ کے مقام کی حفاظت کے لیے، وہاں تو کوئی گلیز سے گلیز گالی بھی دے لے، یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے. کیا یہی دینی غیرت ہے؟ کیا اسی کا نام صرف دینی غیرت ہے کہ جو عالم آپ کو پکڑ کے صراط مستقیم پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، جو دن رات آپ کے عقیدے کی سرحدوں پہ پہرا دیتا ہے، تو آپ کے دل میں اس کا اتنا بغض ہے، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ آپ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہتے ہیں. جو طوفان بدتمیزی شروع ہوا اس میں کوئی پیچھے نہیں رہا، کسی نے کسر نہیں چھوڑی، وہ نعت خواں ہوں، وہ نقیب ہوں، وہ یہ خطیب ہوں، وہ جہلی پیر ہوں. وہ شیعہ تو پہلے سے ہی بدتمیز ہیں، وہ تو اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، وہ صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، وہ شیر خدا کے بھی گستاخ ہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ کے بھی گستاخ ہیں، امام حسین کے بھی گستاخ ہیں. صحابہ تو صحابہ رہے، وہ آل پاک کے بھی گستاخ ہیں. یہ تو شروع سے ابن سبا یہودی سے یہ چلا تھا فرقہ. یہ تو مسلمانوں کے اندر درارے ڈالنے کے لیے آئے ہیں، اور کچھ مسلمان ان کے نوالہ خور بنے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ کھاتے ہیں، ان کی گود میں بیٹھ کے کھیلتے ہیں، ان کے چرنوں میں چرتے ہیں، اور ادھر آ کے علماء اہل سنت پہ بہتان باندھنا شروع کر دیتے ہیں اور طوفان بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس عالم نے نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ گرمی کی شدت دیکھی، نہ سردی کی شدت دیکھی، ہر حال میں وہ اسلام کے ہر محاذ پہ صف اول میں نظر آتا ہے، ہر محاذ پہ اس نے اسلام کا دفاع کیا.
عقیدہ اہل سنت کا دفاع کیا، تو آپ اسی عالم کے بارے میں کود کے میدان میں آگے کسی کے کہنے پہ، کسی کے تیار کرنے پہ۔ اور جن جن لوگوں کو اس مسئلہ میں تکلیف ہے، قبلہ استاد گرامی سے، قبلہ ڈاکٹر صاحب سے تکلیف ہے، اور جو بیٹھ کے باتیں بناتی ہیں اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کے، بند کمروں میں بیٹھ کے، وہ بڑے بڑے محقق بنے ہوئے ہیں، میں لائیو کہتا ہوں انہیں کہ اگر آپ کو اتنا گھمنڈ ہے تو آپ آئیں، ہمارے سامنے آئیں، بیٹھیں تو صحیح۔ بعض تو اتنے جاہل ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ بات کون سی کرنی ہے، لفظ کا نہیں پتہ کہ فدق ہے یا فدق ہے۔ اور ایسے ایسے مفتی ہو سکتا ہے ان سے پوچھیں کہ زبان فتویٰ میں مسلک اور مذہب میں کیا فرق ہے، تو ان کی جانے بلا، انہیں کیا پتا کہ زبان فتویٰ میں، فقہا کی زبان میں مسلک کسے کہتے ہیں، مذہب کسے کہتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پہ وہ مفتی بنے ہوئے ہیں، یہ جاہل نعت خواں، یہ جاہل پیر، یہ جاہل خطیب، یہ علمی یتیم خانوں میں پلنے والے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ علم کا جہان کون سا ہوتا ہے، علم کی بات کون سی ہوتی ہے، کہاں جا کے بندہ عالم بنتا ہے، کہاں جا کے مفتی بنتا ہے۔ جن کو یہی نہیں پتا کہ زبان فتویٰ میں مسلک کیا ہوتا ہے، مذہب کیا ہوتا ہے، مفتی کا کام کیا ہے، مفتی کی ذمہ داری کیا ہے، مفتی اور قاضی کے فرق کا جنہیں نہیں پتا، وہ بھی بیٹھ کے جناب باتیں کر رہے ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی ذات پہ، اس مجاہد کی ذات پہ جس نے اپنی بیماری کے باوجود ہر محاذ پہ اسلام پہ پہرا دیا، جس نے تنے تنہا تاریخ چلائی تھی اور لوگ ساتھ ملتے گئے۔ جس وقت اس ملک پاکستان میں ایک گورنر اپنی گورنری کے نشے میں دھت ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قانون 295C پہ حملہ کر رہا تھا، اس پہ FIR کٹانے کے لیے یہ کتنے پیر نکلے تھے، یہ کتنے نعت خواں نکلے تھے، یہ کتنے خطیب نکلے تھے۔ اس وقت صرف استاد گرامی تھے اور آپ کے چند ساتھی، مخلص ساتھی آپ کے ساتھ تھے۔ جس وقت غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واصل جہنم کیا، غازی صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے والا یہی مرد مجاہد پہلے نمبر پہ تھا، جس کو آج تم جس کی قربانیاں سمجھتے نہیں، جس کو آج تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ہمارے کاروبار بند ہیں، نہ تقریریں ہوتی ہیں، نہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، نہ جناب نقابت ہوتی ہے، تو چلو ڈاکٹر صاحب کے خلاف پوسٹیں ہو رہی ہیں، ہم بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں۔ ان سب سے میرا چیلنج ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہمارے پاس اچھے سے اچھی دوائی اور اچھے سے اچھا دارو ہے کہ ہم آپ کا ہر علمی کیڑا جو ہے اسے ختم کر سکتے ہیں، ہر علمی خارش جو ہے اسے ختم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اساتذہ نے پڑھایا ہے، اور اتنی بدتمیزی کی زبان زیب نہیں دیتی کسی کو، یہ نہیں دیکھتے سامنے والا کتنا بڑا عالم ہے، اس کے کتنے احسان ہیں۔ اور طرح طرح کے لوگ، کچھ وہ لوگ جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں اور انہیں طاہر کہتے ہوئے بھی لفظ طاہر کو ہو سکتا ہے آب زمزم سے غسل دینا پڑے، کہ جو کتنی بار شراب پیتے پکڑے گئے، اس طرح کے لوگ بھی قبلہ کنز العلماء پہ جا کے FIR کٹاتے ہیں، وہ دیگ نمال مولوی، اس طرح کے لوگ۔ جب زمانے میں ایسے لوگ آ کے رہنمائی کرنے لگیں لوگوں کی، جب زمانے میں ایسے لوگ آ جائیں جنہیں پتہ ہی نہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مسند کا حقیقی وارث کون ہے اور حقیقی وراثت کس کے پاس ہے، کون اس وقت امت مسلمہ کی ترجمانی کر رہا ہے۔ غازی صاحب کے حق میں جب بولنے کی باری آئی تو کوئی آگے نہیں لگ رہا تھا، اس وقت جب طوفان تھے ان طوفانوں میں بھی کوئی آگے نہیں چلتا تھا، غازی صاحب کی شہادت ہوئی کوئی باہر نہیں نکلا، آسیہ ملعونہ کو اس ملک سے رہا کیا گیا، اس وقت یہ کوئی نہیں نکلے، یہ سوئے ہوئے تھے۔ کیا اس وقت یہ سارے بے غیرت تھے؟
آج ان کو ایران کے ڈالروں سے بڑی غیرت یاد آئی ہے، ایران کے نوالوں سے بڑی غیرت یاد آئی ہے۔ آج جب میرے قائد نے حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا دفاع کیا، آج صدیق اکبر کے گستاخوں کو جب ناکوں چنے چبوائے، آج ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان پہ بھونکنے والوں کے جب گریبان کو پکڑا تو یہ سب ان کی وفاداریاں نبھانے ان کے پیچھے چل پڑے، یہ جو ان کی گودوں میں کھیلتے رہے۔ تو اہل سنت و جماعت صبر رکھیے، تحمل رکھیے، یہ بڑا سنہری موقع آیا کہ اب ننگے ہو گئے، یہ سارے ننگے ہو گئے، یہ 2 نمبر نعت خان، یہ نقیب، یہ خطیب، یہ جاہل پیر جو ہماری صفوں میں چھپے ہوئی کالی بھیڑیں تھی، اب ان کو باہر نکالنے کا وقت آ گیا کہ اب ان کو باہر نکالا جائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے لوگ گندی سے گندی زبانیں استعمال کرتی ہیں، کیا جو نبی کی بیوی ہے، جو امت کی مائیں ہیں، کیا ان کا درجہ نہیں ہے؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ آپ کے اندر میں طلب پیدا ہو کہ جو ہماری ماں عائشہ صدیقہ کے خلاف بولے گا ہم اس کی زبان کاٹ کے رکھ دیں گے؟ اس وقت آپ کے جذبات کہاں ہوتے ہیں؟ جب حضرت صدیق اکبر کو لوگ ظالم کہتے ہیں، جب حضرت فاروق اعظم کے ایمان پہ لوگ شک کرتے ہیں، ان کے نام سے بھاگتے ہیں، صحابہ پہ تان کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتے ہیں، تو اس وقت دفاع میں کتنے آتے ہیں؟ جو محفلوں میں بیٹھ کے سر عام بیٹھ کے صحابہ کی توہین کریں، امہات المومنین کی توہین کریں، اس وقت آپ کی غیرت کام آری ہوتی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، آپ غور کریں۔ آپ ملک دشمن ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، آپ بڑے طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں، آپ کو لوگ استعمال کر رہے ہیں 295C کے خاتمے کے۔ کیا آپ کو پتہ ہی نہیں 295C ہوتا کیا ہے؟ 295C کس قانون کو کہتے ہیں؟ جس بندے نے ساری زندگی 295C کی جنگ لڑی ہو اور ساری زندگی دلائل دیے ہوں، یہ پاکستانی قانون بعد میں ہے، یہ قرآنی قانون پہلے ہے، جس نے 295C کو قرآن سے ثابت کیا ہو۔ آج تم الزام لگا کہ اس پہ 295C کی FIR کٹواتے ہو، اور بعض کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ لعنت شخصی جب کسی پہ کی جائے، اگر اس کا محل نہ ہو تو وہ لوٹ کے آتی ہے، اور اسی لیے تو ان کے منہ اس طرح ہے۔ ہر ایک کا چہرہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کتنا حصہ لیا ہے لعنتوں سے۔ اور جب ہم دوسروں کی چھترول کریں، رافضیوں کی، شیعوں کی، جو صحابہ کے گستاخ ہیں، تو ہمارے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث سامنے ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، جب تم دیکھو کسی قوم کو کہ وہ میرے صحابہ پہ تانا زنی کرتے ہیں، تم ان کو کہو کہ اللہ تم پہ لعنت فرمائے، کہ تم لعنتی ہو، تمہارے شر پہ اللہ لعنت کرے۔ اب جب وقت آیا دفاع صحابہ کا، اب وقت ہے عظمت آل نبی کا، اب وقت ہے عظمت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اظہار کا، اب وقت ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وفاؤں کا، اب وقت ہے جناب صدیق اکبر کی عدالت پہ پہرا دینے کا، اب وقت ہے جناب فاروق اعظم کی حکومت پہ پہرا دینے کا۔ تو آپ ان لوگوں کو باہر نکالنا چاہیے۔ آپ کو کبھی یہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی؟ سرکار نے فرمایا من سب نبی من الانبیاء فاقتلوہ۔ یہ آپ کہاں بیٹھے ہو؟ آپ کے سامنے یہ حدیث نہیں گزری کہ جو کسی نبی کی توہین کرے انبیاء میں سے تو وہ جو ہے اس کو قتل کرنا واجب ہے، وہ واجب القتل ہے۔ تو آگے اس کے جملے بھی ہیں نا، وہ نہیں پڑھے آپ نے۔ آپ پڑھیں کیوں؟ آپ وہ جملے پڑھیں تو آپ کا ایران سے فنڈ بند ہو جائے گا۔ من سب اصحابا من الصحابۃ فجلدوہ، جو کسی صحابی پہ تان کرے، جو تبرہ کرے، کسی صحابی کو برا بھلا کہے، سرکار فرماتے فجلدوہ، ان کو سزا دو، ان کو چھتر لگاؤ۔
یہ بھی حدیث کے لفظ ہیں، یہ آپ کو کبھی نہیں یاد آئے۔ اس سائڈ پہ آپ آئیں تو آپ کو ایران سے فنڈ نہیں ملے گا، ایران سے فنڈ اسی وقت ہی ملے گا جب آپ حق و صداقت کی آواز دبانے کے پیچھے لگ جائیں گے، جب آپ کو پتہ ہوگا ایران، امریکہ اور انڈیا، اسرائیل جیسے دشمن جب کہیں گے کہ ایک بندہ ہے پاکستان میں جو نہ خریدنے سے بکتا ہے، نہ جھکانے سے جھکتا ہے، نہ گولیوں سے ڈرتا ہے، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ بیماری اسے دباتی ہے، اس کی آواز کو دبانے کے لیے اب تم یہ پراپوگنڈا شروع کرو، ہم تجھے اتنے پیچھے سے پیسے دیں گے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ انڈیا کی ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بھائی انڈیا والوں سے تو پوچھو، وہ تو ڈاکٹر صاحب کے نام سے ان کی چیخیں نکلتی ہیں، ان سے تو پوچھو ان کے اندر کتنے زخم ہیں میرے قائد کے۔ تم میں سے کتنے نکلے تھے کشمیریوں کی حمایت کے لیے؟ ہند میں مسلمانوں پہ ظلم ہوئے، تم میں سے کتنے نکلے؟ تم تو خواب خرگوش میں مزے لے رہے تھے۔ تمہیں کیا احساس کہ کشمیر کے بچوں پہ جسم جو گولیوں سے چھلنی ہوئے ان کی درد کیا ہے؟ تم کیا جانو؟ تمہارے اندر احساس ہوتا تم کشمیری نوجوانوں کے لیے نکلتے، تجھے پتہ ہوتا کہ کون راگا ایجنٹ ہے اور کون نہیں، جس نے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی، جس کی ضرب سے نجد، قادیان اور ایران کے قلعے جس کی گرج سے لرزتی ہیں، آج تم اسی ہستی کو کبھی را کا ایجنٹ کہتے ہو، کبھی اسرائیل کا ایجنٹ کہتے ہو، کبھی امریکہ کا ایجنٹ کہتے ہو۔ ارے جس کے نام سے سارے ڈرتے ہیں، یہ اسرائیل والے، یہ امریکہ والے، سارے جتنے ہیں یہ قبلہ قائد محترم کے نام سے ڈرتے ہیں۔ اور ویسٹ میں انگریزوں نے تو انگریزی میں کتاب لکھ دی اس پہ کہ پاکستان میں 295 ایک بندہ نہیں ختم ہونے دیتا، وہ قبلہ قائد محترم کا نام لیتے ہیں کہ وہ 295 کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے وہ میدان میں نکلتا ہے۔ اب تم انہی کے خلاف چل پڑے ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ لونڈے سے بندے ہیں جنہیں لفظ بھی سیدھے نہیں آتے، اب کیا کہیں اور کسی کو کیا نہ کہیں، جنہیں اپنے اکابرین کی اردو کی کتابیں پڑھنی نہیں آتی۔ یہ حال ہے، پھر کہتے ہیں ہمیں علمی یتیم نہ کہو، ہمیں یہ نہ کہو، فلاں نہ کہو، فلاں نہ کہو۔ تو آپ کو ہم غزالی وقت کہیں؟ آپ کو کیا کہیں کہ آپ کے لفظ ہی سیدھے نہیں ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ مسئلہ فدق ہے یا فدق ہے، موقف ہے یا موقف ہے، موقف ہے یا موقف ہے؟ آپ کو یہی نہیں پتا، آپ اٹھ کے چل پڑتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیان دینے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ سمجھنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ وقت آ گیا کہ اب سنی اپنی آنکھوں سے دیکھیں حق کیا ہے اور ہماری صفوں میں چھپی کالی بھیڑیں کتنی ہے۔ آپ ان پہ سپرے کا